مولا 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 مولا. یہیں پر بات واضح ہو گئی کہ آج اگر ہم دور کی آواز موبائل ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے سن لیتے ہیں، یا اگر آلے کی مدد سے سونوگرافی کے ذریعے ماں کے پیٹ میں کیا ہے یا کون سی بیماری ہے، اندر کون سا عضو کیسا ہے، صحت مند ہے کہ بیمار، یہ جو سونوگرافی کے ذریعے آلات کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا، یہ غیب نہیں ہے، اس لیے کہ آلات نے ظاہر کر دیا، اس ظاہر ہوئی چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، اب اپنے حواس، اپنے علم، اپنی عقل سے اسے جان رہے ہیں، یہ غیب نہیں. لیکن بغیر آلے کے دور سے سن لینا یہ غیب ہے، بغیر آلے کے پتہ چل جائے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ غیب، آلے کے بغیر پتہ چل جائے کہ کون کب مرے گا یہ غیب، کب قیامت آئے گی یہ غیب، قیامت کیسے آئے گی یہ غیب. اب اس تمہید کے بعد میرے دوستو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ غیب کا علم وہ جو ہمارے حواس اور ہماری عقل سے پورا چھپا ہوا. اب عام طور پر ہمارا اور ہمارے مخالف کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب مان لے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات میں ہم نے شریک مانا. معاذ اللہ، یہ تو اتنی بودی اور کم عقلی کی بات ہے. آپ غور فرمائیں، کیا ہم سنتے ہیں کہ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ہم زندہ ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم زندہ ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں تو سمیع یہ بھی صفت اللہ کی، بصیر یہ بھی صفت اللہ کی، حی یعنی زندہ ہونا یہ بھی صفت اللہ کی. بعض معاملات میں اللہ نے ہمیں قدرت اور اختیار دی تو قدرت اور اختیار کا حقیقی مالک تو اللہ. تو اگر ہم عام لوگوں کو سنتا مانے، بولتا مانے، دیکھتا مانے، زندہ مانے، قادر مانے، تو اس ماننے سے ہم اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کر پاتے. تو صرف علم غیب ہی کے معاملے میں ایسا کیوں کہ اگر ہم نبیوں کے بارے میں علم غیب مانے تو تم یہ اعتراض کرو کہ یہ تو خدا کی صفت ہے. اب یہاں پر دو باتیں بہت اہم ہیں میرے دوست، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ یقیناً اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقی علم غیب والا ہے، وہی علم غیب کا مالک ہے، اسی کو علم غیب ہے. پھر ہم نبیوں کو مان رہے ہیں تو کیوں مان رہے ہیں؟ تو ہم نبیوں کے علم غیب کا اس بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، قرآن کی آیات اس کے ثبوت میں ہم پیش کرتے ہیں، احادیث طیبات پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیات اس پر شاہد ہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا. احادیث طیبات میں ایک نہیں 1000 سے زیادہ واقعات ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں غیب جانتا ہوں. آقا علیہ السلام نے اظہار فرمایا، صحابہ کرام نے اقرار فرمایا، صحابہ کرام نے اپنے عقیدے بیان کیے. بے شمار قرآن کی آیات اور ہزار احادیث نبی پاک کے علم غیب پر دلالت کرتی ہیں. جب دلالت کرتی ہیں تو پھر ہم اگر کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود، تو اس پہ ہمارا گریبان کیوں تھاما جاتا؟